بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی. قرآن مجید میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مشیت کار فرما ہوتی ہے. اور وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ ٹھہر کر، رک کر، خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوچے. تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ آرام کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا. پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو تکالیف اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں. امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں. انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے. مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر،
اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے